السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ موضوع کا جو انتخاب ہے وہ صحابہ کرام کی عظمت۔ قرآن حکیم کی مقدس آیہ کریمہ فرماتی ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی القرآن وقال تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ القرآن۔ واجب الاحترام، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے متعدد جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعریفیں گنگنائے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے ایک موقع پہ فرمایا، میرے صحابہ مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں زیادہ پسند ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اطیب یعنی کہ خوشبو، والنساء اور نیک بیوی، جو دل کی بھی نیک ہو، زبان کی بھی نیک ہو، آنکھوں کی بھی نیک ہو، یہ پسند فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز فرمائی الصلاۃ، میری مبارک چشمہ کی ٹھنڈک وہ ہے الصلاۃ یعنی نماز۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مبارک مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے بالکل حق فرمایا، سچ فرمایا، صحیح فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں بہت ہی پیارے اور محبوب ہیں۔ فرمایا ابو بکر وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا ایک فرمایا یہ کہ چہرے نبوت پر عہد دم تک میری نگاہ ٹکتی رہے۔ مراد یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری تمنا اور آرزو یہ ہے میں آپ کے وجہ نازنین کو دن اور رات کو دیکھوں۔ اور ہجرت کے 3 دن جب گزارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ نداہ اور یہ آہ اور یہ دل کی ارمان اللہ رب العزت نے ابو بکر کی پوری کر دی غاری ثور میں۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ میرا مال ہونا چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے قدمان مبارک میں وہ قربان کر دوں۔ آپ ندا فرمائیں گے تو میں لبیک کہہ کر آپ کی خدمت میں وہ مال حاضر کر دوں۔ تو تبوک کا موقع تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل گیا تو اپنا سارا کچھ مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جولی میں ڈالا۔ پھر شاعر نے ایک جگہ پہ غالباً یہ لکھا ہے، پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد فرمایا تیسری چیز مجھے پسند ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا فرمایا آپ کی وجہ نازنین کو دن رات دیکھنا، دوسرا فرمایا میرا مال ہونا چاہیے وہ میں آپ کی مقدس جولی میں ڈالنا چاہتا ہوں، تیسرا فرمایا میری بیٹی ہونی چاہیے، میں وہ آپ کی نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی بھی اسی مجلس میں بالکل حاضر اور موجود تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے۔ فرمایا کون کون؟ ابو بکر۔ فرمایا بھلے کاموں کا حکم دینا، بھلے کاموں کا اچھائی کا حکم دینا، تعمرون بالمعروف،
برے کاموں سے روکنا، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں سے میں یہ کہوں شراب گناہ ہے، بد نظری گناہ ہے، دل کے اندر غلط خیال لانا غلط ہے، ذہن کے اندر غلط سوچنا غلط ہی ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم تشریح یہ کریں گے کہ موبائل کا غلط فون استعمال، یہ بالکل وعید اور دجال کی صورت میں آج ہمارے سامنے ہے، جو اس کا غلط، اس کا مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے، لیکن کلی طور اگر ہم دیکھیں گے زیادہ طور یہ میرے دوستوں منفی کی سوچوں میں یا لائنوں میں آج کل استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا آپ بخوبی، اس چیز کا آپ لوگ بخوبی واقف بھی ہیں اور بخوبی آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس مجلس میں حاضر تھے۔ فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جو بھوکے ہوتے ہیں ابو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پسند کرتا ہے میں ان غریبوں کو کھلاؤں، ان بھوکوں کو کھلاؤں جنہوں نے دن میں کچھ نہیں کھایا ہوگا، جو 2 دن سے فاقے سے ہوں گے، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستارخوان پہ آئے اور میں ان کے لیے کھانے کا انتظام کروں۔ ننگوں کو پہننا، جو بالکل ننگے ہوں گے، جن کے کپڑے نہیں ہوں گے، جن کی ٹوپی نہیں ہوگی، جن کو پاجامہ نہیں ہوگا یا جن کی چادر نہیں ہوگی، جن کے گھریلو حساب کے اعتبار سے کپڑے نہیں ہوں گے، ان کو پہنانا پسند کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تمنا ہے میں دن اور رات کثرت سے اللہ رب العزت کی مبارک کلام کی تلاوت کروں۔ اس کے بعد فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے بھی سچ فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے۔ پہلا فرمایا مہمان کی خدمت کرنا، مہمان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، مہمان کی جو اگر مہمان کے اوپر دل آزاری کا بور ہے اس کو وہ ہلکا کرنا، کم کرنا، یہ پسند کرتا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ۔ گرمی میں روزے رکھنا اور دشمن خدا پر تلوار کی ضرب لگانا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا اور بولے خدا نے آپ لوگوں کی دلچسپ گفتگو سن لی، پیاری پیاری گفتگو بخوبی سن لی، تو مجھے بھی آپ کے حضور بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ مجھ سے بھی پوچھیں کہ اگر دنیا والوں میں سے ہوتا، یا رسول اللہ آپ جبریل سے پوچھے اے جبریل اگر آپ دنیا والوں میں سے ہوتے تو آپ کو کون سی 3 چیزیں پسند ہوتی؟ تو فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل نے فرمایا، پوچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جبریل نے جواب دیا اچھا بتائیے اگر آپ دنیا والوں میں سے ہوتے تو آپ کو کون سی 3 چیزیں پسند ہوتی؟ حضرت جبریل نے فرمایا بٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھلانا، اور بے کس عبادت گزاروں کی دل جوئی کرنا، اور عیالدار تنگ دستوں کی مدد کرنا۔ پھر فرمایا رب العزت جل جلالہ کو بھی اپنی بندوں کی 3 باتیں بہت محبوب ہیں، خدا کی راہ میں اپنی طاقت جان و مال کھپانا، گناہوں پر شرمندہ ہو کر رونا۔ آج تو رونے والے بہت کم ہیں، ہنسنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ملیں گے، لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رونے والے بہت کم ملیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے یہ ماتھا ٹیکنا
پھر سجدے میں گڑ گڑا کر رونا، اس سے بڑے بڑے کام بنتے ہیں۔ اور فقر و فاقہ کی حالت میں صبر کرنا۔ لہذا آپ نے یہ دلچسپ گفتگو سن لی ہوگی، انشاءاللہ المستعان آپ کو یہ پسند آیا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں پڑھنے پڑھانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔